بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زندگی کے اندر ہر انسان مل جائے گا، آپ کو ایسا بھی بندہ مل جائے گا جو یہ کہتا ہوگا میں خدا کو نہیں مانتا۔ دوستو، آپ کو ہر مذہب کے ماننے والے دنیا کے اندر ملیں گے، خدا کا انکار کرنے والے ملیں گے، کتابوں کا انکار کرنے والے ملیں گے، لیکن میرے دوست ایسا کوئی نہیں مل سکتا جو یہ کہہ دے کہ مجھے زندگی سے جانا نہیں ہے، میں زندگی کے اندر آیا ہوں ہمیشہ کے لیے، مجھے موت نہیں آئے گی۔ ایسا کہنے والا لفظ کوئی بھی آپ کو اس روئے زمین پر نہیں ملے گا۔ دوستو، بڑے بڑے ترم خاں آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے تاجر آئے، سب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب قرآن کریم گواہ بن چکا ہے، قرآن کریم صاف کلیئر کہہ چکا ہے کہ اس دنیا کے اندر سے سب کو جانا ہے۔ دوستو، جب ہم جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر، نہ تو ہمارے ساتھ شہرت جائے گی، نہ ہمارے ساتھ ہماری طاقت جائے گی، نہ ہمارے ساتھ ہمارے قوت جائے گی۔ اگر ہمارے ساتھ ہمارا کچھ جائے گا میرے بھائی، تو وہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام ہوگا۔ دوستو، یہ زندگی ہم جو جی رہے ہیں، یہ کس طریقے سے جی رہے ہیں، کیسی جی رہے ہیں، یہ سب کام آئے گا ہمارے مرنے کے بعد۔ اگر بھلائی کر کے جائیں گے تو بھلا کام آئے گا، اور اگر برا کر کے جائیں گے تو برائی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ ہمارے جو یہ دو ہاتھ ہیں نا، ایک یہ ہاتھ اور ایک یہ ہاتھ، ان دونوں ہاتھوں پر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو ہماری اچھائی اور برائی کو ایک دم لکھ رہا ہے۔ دوستو، یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جب اس زندگی کے اندر ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہمیں اس زندگی کو چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ تکبر کہاں سے آ گیا؟ ہم دوسروں کو کیوں ستاتے ہیں، دوسروں کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے جو اعمال کرنے کے لیے بتلائے ہیں انہیں کیوں نہیں کرتے؟ دوستو، 4 دن کی زندگی ہے، نہ جانے میری موت پہلے آتی ہے یا آپ کی موت پہلے آتی ہے۔ دوستو، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس کفن کو ہمیں پہننا ہے وہ ہمارا کس دکان پر ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہو اور ہمارا کفن مارکیٹ کے اندر آ چکا ہو۔ اسی لیے زندگی تھوڑی سی ہے، زندگی کی قیمت بہت کم ہے۔ فائدہ مند آدمی وہی ہے جو اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے ہوئے اچانک سجدے کی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے۔ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس بندے کی طرح مر جاتے، کاش ہم بھی اس بندے کی طرح مر جاتے، کتنی اچھی موت نصیب ہوئی ہے، سجدے کی حالت میں مرا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر کے مرا ہے۔ دوستو، کھڑے ہونے والے تو زبان سے کہتے رہے، وہ بندہ تو اللہ کو راضی کر کر چلا گیا، تو کیوں ہم بھی اپنی زندگی ایسی بنا سکتے ہیں؟ ہمیں بھی سجدوں کی حالت میں موت آ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ آج جو ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج جو ہم لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، شراب خوری کر رہے ہیں، دوستو، یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کیا ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت صبح سویرے کرنا اللہ کو راضی کرتے ہیں، یہ کام اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، یہ کام اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو عالم بنانا، نیک بنانا، اچھی سیرت دلانا، اچھے طریقے سے انہیں تعلیم حاصل کرانا، اور انہیں زندگی میں رہنے اور سہنے کا ڈھنگ سکھلانا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ دوستو، اللہ کو راضی کر کے جائیے۔ زندگی 4 دن کی ہے، 4 دن کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اسی لیے اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنے اعمال ایسے کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہو، ایسے اعمال سے بچے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہو۔ دوستو، میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے شمار کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو آ کے ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دوستو، اگر یہ ہماری اسکرپٹ آپ کو اچھی لگی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو، تو اسے تہہ دل سے شیئر کیجیے اور اس کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔